بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کریں. صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو آپ بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو مسلمان بھائی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 بار صبح اور 10 بار شام کو درود و سلام پڑھ لیتا ہے، مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، تو میں روز قیامت اس کی شفاعت فرماؤں گا. سامعین، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بالکل عارضی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اور فنا کے بعد بقا اللہ کی ذات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون کون سے اسم آ رہے ہیں. فرسٹ آف آل اللہ، سیکنڈ رحمان، تھرڈ رحیم. اللہ جس کا تعلق، جس کا ریلیشن اللہ کے ساتھ ہو گیا، پھر اس کا ریلیشن صفت رحمان کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک مرغی کے نیچے ہم 20 انڈے رکھتے ہیں. کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان 20 انڈوں میں سے 20 ہی چوزے نکلیں گے. نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں سے 15 چوزے نکل آئیں، ہو سکتے ہیں 10 چوزے نکل آئیں، 10 انڈے ایگ گندے نکل آئیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا تعلق، ان کا ریلیشن اللہ کے ساتھ نہیں ہوا. جس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا وہ دنیا میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کا تعلق صفت رحمان سے ہو جاتا ہے، نہایت رحمت والا. یعنی اللہ سے بندہ رحمت مانگتا ہے، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ مجھ پہ کرم کر. جب دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا تعلق ناظرین صفت رحیم کے ساتھ ہو جاتا ہے. صفت رحیم، رحیم کا میننگ ہے بے حد رحم فرمانے والا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بے حد رحم کا طلبگار ہوتا ہے. پھر چھوٹی چھوٹی نیکی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ اتنی بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد رحمان ہے، نہایت رحمت والا ہے. مگر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے کیوں پڑھنی چاہیے؟
اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر میں اس کی فضیلت بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو دن ختم ہو جائیں، راتیں ختم ہو جائیں، لکھنے والے پیجز ختم ہو جائیں، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ختم نہ ہو۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روحانی قوت عطا فرمائے، ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں سے چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، تیرے بس میں کیا نہیں، تو ہمیں اس طرح سے نواز دے کہ ہماری ساری دعائیں قبول ہوں اور ہمارے لب پہ کوئی دعا نہ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ